بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ پاکستان کے اندر ایک ریکارڈ بن گیا ہے کہ قوم نے مینڈیٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو اور مسترد کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جن کی وجہ سے مسترد کیا یا جن کے خلاف پاکستان کے لوگوں نے ووٹ ڈالے، انہوں نے اسی طبقے کو، نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو، پھر قوم کے سر کے اوپر لا بٹھایا۔ اور اگلی خبر سن لیجئے، عمران خان جیل میں گئے تو پی ڈی ایم نامی جو گروہ تھا وہ تتر بتر ہو گیا اور کہا دیکھیں جناب، اب ہمارا خطرہ ہی آپس میں نہیں ہے، عمران خان جیل میں ہے اور طاقت والے کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیے ہم تو ان کو ختم کر دیں گے، تو اب تو ہمیں آپس میں ضرورت ہی نہیں اتحاد کرنے کی۔ پھر قوم کا فیصلہ آیا اور قوم نے جو فیصلہ کیا وہ ان کے چھکے چھڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اب دوبارہ سے پی ڈی ایم بن گئی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد کے اندر ایک بڑا انہوں نے کٹ کیا چوری شجاعت کے گھر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اعلان ہوا اور اس اعلان کے حوالے سے ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر تھیں اور میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ اور آصف زرداری نے ایک تو آج اپنے بیٹے کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ کیسے؟ آج پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس کے بعد بلاول بھٹو سے پریس کانفرنس کروائی گئی کہ جناب ہم حکومت میں شامل نہیں ہو رہے، صرف مسلم لیگ نون کو ہم ووٹ کریں گے وزیر اعظم کے لیے۔ اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ کسی نے بلا کے کان کھینچے ہیں کہ انسان بننا ہے کہ نہیں بننا۔ جب آپ لوگوں کو کہا ہے کہ آپ لوگ حکومت بنائیں تو اس کے بعد بلاول زرداری جو ہیں ان کی جگہ پہ آصف زرداری خود آئے اور شہباز شریف کے ساتھ جو پریس کانفرنس ہے اس میں بیٹھے۔ اس کے علاوہ ایک اور کردار جن کے ساتھ ہوا ہے وہ فضل الرحمان ہے۔ فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کو اکٹھا کیا تھا، لیکن اب پی ڈی ایم کی ڈائریکٹ سیٹنگ ہو گئی جہاں ہونی تھی، تو انہوں نے آج فضل الرحمان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا اور فضل الرحمان اس نشست کے اندر شامل نہیں تھے۔ تو عمران خان جیل میں سکون سے بیٹھا، نیند پوری کر رہا ہے، اخبار پڑھتا ہے، صحافیوں سے ملتا ہے، اپنی قوم کو پیغام پہنچاتا ہے، قوم اس کی آواز کے اوپر باہر آتی ہے، ووٹ کرتی ہے، اور یہ باہر بیٹھے ہوئے اور ان کی نیندیں حرام ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے، عمران خان کہتا تھا ون ورسز آل، ایک کے مقابلے میں سارے، تو یہ سارے عمران خان کے مقابلے میں ایک بار پھر اکٹھے ہو گئے۔ گو کہ آج انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مل بیٹھ کر حکومت بنائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ مل کر حکومت بنائیں، پہلے بھی تو حکومت آپ کی تھی۔ مسلم لیگ نون نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ شہباز شریف ان کے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے، بڑی اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک اور بلنڈر کیا گیا ہے، وہ بلنڈر کیا ہے؟ وہ بلنڈر یہ ہے کہ جناب انہوں نے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اس کا اعلان کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا جی مشاورت کے ساتھ۔ میرے خیال سے اب ستہ خیر ہے، مریم نواز نے جب جس چیز میں ہاتھ ڈالا ہے کم از کم خیر کی خبر نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ آخری بلنڈر جو انہوں نے کرنا تھا۔ اور پھر مسلم لیگ نون نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے لکھا فرسٹ وومن سی ایم پنجاب انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ نہ کھیلیں کہ پہلی عورت ہے جی وہ پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں۔ ایک تو شریف خاندان نے ایک بار پھر اپنی جمہوری روایات کو برقرار رکھا اور یہ آپس میں ہی گھر میں ہی سارے عہدے بانٹ لیے۔ چاچو جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے، بھتیجی وزیر اعظم۔ لیکن ہم نے تنقید کس پہ کرنی ہے؟ ہم نے تنقید علی امین گنڈا پور پہ کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ عمران خان کا بھائی کیوں نہیں ہے؟ عمران خان کا بھتیجا کیوں نہیں ہے؟ عمران خان کا کوئی بھانجا کیوں نہیں ہے؟ اور رہی بات کہ وہ پہلی خاتون ہے، تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اس وقت پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر سینکڑوں بیٹیاں جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مریم نواز کو اس منصب پر بٹھانے کے لیے، مسلم لیگ نون کو کامیاب کروانے کے لیے سینکڑوں بیٹیوں کے گریبانوں تک ہاتھ پہنچے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کتنے ہی گھر ہیں جن کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے۔ تو یہ نہ بتائیں کہ فرسٹ وومن سی ایم پنجاب، آپ بتائیں کہ وہ سب کر کے نواز شریف کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں میں کیا سینٹیمنٹ ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگ کس سطح کے اوپر ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کوئی ان کا مان ہی نہیں رکھتا۔ لے وہ کہہ رہے ہوں گے آج سارے خوش ہو کے ہاتھ پنجے مار رہے ہوں گے دوسرے کے اوپر کہ جاؤ قوم کو بتاؤ
تم نے مسترد ہمیں کیا, ہم دوبارہ سے وزیر اعظم بن گئے ہیں, ہم دوبارہ سے وزیر اعلیٰ بن گئے, تم نے جو کرنا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس نے جیل میں بیٹھ کے ان کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں. کیسے؟ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پیغام بھیجا ہے, انہوں نے کیا کہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف کو بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں 2/3 اکثریت سونپنے پر میں پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. عوام کا کثیر تعداد میں اب انتخابی عمل میں شرکت کے لیے نکلنا نہایت حوصلہ افزا تھا. عوام نے جس طرح خواتین اور بچوں سمیت اپنے اہل خانہ کے ہمراہ نکل کر اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا ہے, اس سے صحیح معنوں میں جمہوریت کی روح زندہ ہوئی ہے. اس پورے مرحلے کے دوران ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جس محنت اور جانفشانی سے ہمارے سوشل میڈیا نے کام کیا ہے, اس کی میں بطور خاص تحسین کرنا چاہتا ہوں. میں مزاحمت کی سکت اور صلاحیت سے لیس ان پولنگ ایجنٹس کی خدمات کو بھی سراہتا ہوں جنہوں نے دھوس اور دھمکیوں کے ناروا سلسلے کے باوجود ڈٹ کر اپنے فرائض سر انجام دیے اور فارم 45 کا حصول یقینی بنایا. اب آگے بہت انداز انہوں نے جو یہ آج یہ سارے ملے ہوئے تھے اس کے اوپر, چونکہ پاکستان کے عوام نہایت واضح اور دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں, جبکہ اب پاکستان کو شفاف انتخابات اور جمہوریت کی اشد ضرورت ہے. عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر حکومت میں گھس بیٹھنے والوں کو خبردار کرتا ہوں کہ اس مس ایڈونچر سے گریز کریں. عوام کے ووٹ پر دن دہاڑے ایسے ڈاکے سے شہریوں کی توہین ہی نہیں ہوگی بلکہ معیشت تباہی کے گڑھے میں مزید گہرائیوں میں جا پڑے گی. اس کے بعد عمران خان نے لکھا ہے, پاکستان تحریک انصاف عوام کی منشا پر کسی طرح سمجھوتا نہیں کرے گی, اور میں نے اپنی جماعت کو واضح طور پہ ہدایات دی ہیں کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ سمیت کسی بھی ایسی جماعت سے معاملہ سازی ممکن نہیں ہے جس پر عوام کے مینڈیٹ چرانے کے داغ ہوں. اب یہ ہے عمران خان کا پیغام, اور یہ شہباز شریف فون کر رہے ہیں آصف زرداری کو, شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں ووٹ دیا ہے, اور ادھر سارے ایک بار پھر انہوں نے آپس میں مناظرے کرنے تھے, یہ کہہ رہے تھے جی میں شیر کا راستہ روکوں گا, اب ایک بار پھر انہوں نے کہا جی میں کابینہ میں نہیں بیٹھوں گا. اگر انہوں نے تھوڑی دیر میں جب کان شن کھینچے ہیں تو بالکل ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر سیٹ ہو گئی ہیں. اچھا, اب دوسری جانب میں آپ کو یہ بات بتا دوں, یہ چیزیں تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ وہ عوام کی منشا کے اوپر جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کرے گی, لیکن اگر ان کا خیال ہے کہ چیزیں آسانی سے آگے چلی جائیں گی وہ چلے گی نہیں. نمبر 1 آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی اس پریس کانفرنس کے اندر سوال ہوا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو لے کے کہ جی وہ 9 مئی میں ملوث ہیں تو کیا ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. تو شہباز شریف نے کہا جی میں کسی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, اگر انہوں نے ان کو نامزد کیا ہے تو ہم ان کے اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں. اب لوگ تو یہاں پہ تڑیاں لگا رہے ہیں جناب کہ اگر تحریک انصاف نے اس کو علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنایا تو گورنر راج لگ جائے گا, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ فوری طور پہ یہ حلف لیا جائے, اور حلف لینے کے بعد جو ہے اس کے بعد یہ صدر منتخب کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہر آج بار بار سوال ہوتا رہا کیا صدر عارف علوی کی جگہ کے اوپر آصف زرداری آ رہے ہیں, اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا, لیکن چونکہ بلاول کہہ چکے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ آصف زرداری صدر بنے اور اسی بنیاد کے اوپر فضل الرحمان ناراض ہیں, تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگلی صورتحال کس طرح ہے. اچھا, پھر شہباز شریف یہ کہتے نظر آئے کہ میں نواز شریف سے درخواست کروں گا کہ وزیر اعظم کا عہدہ قبول کریں, لیکن پھر انہوں نے ایک اور زرداری نے جو تحریک انصاف کی جانب ہاتھ بڑھایا ہے, یہ ایک بڑی دلچسپ خبر ہے. جس طرح شہباز شریف نے کہا جی ہم وہ علی امین گنڈا پور, علی امین گنڈا پور کا کیا جرم ہے, یہ جرم ہے اس کے بال بڑے ہیں, یہ جرم ہے کہ وہ ذرا تگڑا قسم کا آدمی ہے. اچھا, مریم نواز کا کتنا ایکسپیرینس ہے, مریم نواز نے اس سے پہلے کوئی کونسلر کا الیکشن میں نہیں جیتا. مریم نواز کی ٹوٹل قابلیت کیا ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں, لیکن علی امین گنڈا پور تو لوگ اس کو منتخب کرتے آئے ہیں, وہ تو صوبائی اسمبلی میں رہا, وہ تو قومی اسمبلی میں رہا. اور پھر یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ جناب تحریک انصاف نے اتنا مینڈیٹ لیا, ان سب حالات کے اندر جب پرویز خٹک جیسے لوگ چھوڑ کے چلے گئے, باقی سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے, تو کون تھا خیبر پختونخوا کا صدر؟ علی امین گنڈا پور تھے. اور اس مشکل حالات میں اپنی پارٹی کو جیسے چلایا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں یہ ورکرز کنونشن جلسے جلوس,
تو وہ اکیلے کرتے رہے, اس میں علی امین گنڈاپور کا کردار نہیں ہے, یا یہ چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں. اچھا, اب زرداری صاحب کہتے ہیں جی مصالحت کی پالیسی کو آگے بڑھائیں گے اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے, لیکن اب صرف صورتحال یہ ہے کہ آپ کیا اس حوالے سے کر سکتے ہیں. یہ مصالحت کی والی پالیسی کے میرا نہیں خیال کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں. آپ کا تو ایک ہی خیال ہے کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. اب اگلی خبر سن لیجئے. اس وقت صدر مملکت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور ان کے ساتھ گزشتہ روز ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں جا کے ملے تھے عمیر نیازی, اور عمیر نیازی کے علاوہ ان کے ساتھ موجود تھے رؤف حسن, اور رؤف حسن نے آج عمران خان سے صبح سویرے ملاقات کی ہے. اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ جب وہ اڈیالہ جیل عمران خان سے ملے ہیں تو ان کو عمران خان نے کچھ ہدایات دی ہیں اور وہ صدر پاکستان تک پہنچائی جانی ہے. تو رؤف حسن اس وقت ملاقات کریں گے, یا ہو سکتا ہے کہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ان کی ملاقات ہو بھی چکی ہو, لیکن ظاہر ہے جب تک وہاں سے آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہوگی ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ملاقات ہو گئی ہے یا ملاقات نہیں ہوئی. لیکن اب اس حد تک یہ خبر درست ہے کہ آج وہ ملاقات کریں گے. اب چونکہ خبریں یہ ہیں کہ جی جو اگلا وزیر اعظم ظاہر ہے ممکن ہے وہ شہباز شریف ہی ہے, تو شہباز شریف جو ہے وہ شاید صدر عارف علوی سے اوتھ نہیں لینا چاہتے. آپ کو یاد ہوگا عارف علوی بھی نہیں لیں گے. جب شہباز شریف پہلے وزیر اعظم بنے تھے تو صدر صاحب جو ہے وہ چھٹی کے اوپر چلے گئے تھے, اور ان کی جگہ کے اوپر جو صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ تھے بھی وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو صادق سنجرانی نے اوتھ لیا تھا, لیکن اب اطلاعات ہیں شاید مسلم لیگ نون چاہتی یہ ہے کہ جناب وہ اقتدار میں آنے سے پہلے یہ جو تحریک انصاف کی آخری نشانی ہے ایوان صدر والی اس کا بھی صفایا کرا. لیکن تحریک انصاف کو فرق اس سے کیا پڑے گا, جن کے ساتھ پاکستان کے لوگ ہوں, پاکستان کے عوام ہوں, ان کا صدر کا کوئی بندہ بیٹھا ہو, وزیر اعظم کا کوئی بندہ بیٹھا ہو, انہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. خدا حافظ.